ریفارمیشن یا تحریک احیاء مذہب کا پرچار کرنے والوں نے شاعری کو سطحی کہہ کر ٹال دیا، مگر اپنا کام نکالنے کے لیے ڈرامہ سے بڑی مدد لی۔ اس وقت میریکل پلیز پرانی رفتار پر چل رہے تھے، مگر مورالٹی پلیز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کچھ اخلاقی ڈرامے جیسے جان اسکلٹن کا دا فور ایلیمنٹس اور ریڈ فورڈ کا پلے آف وٹ اینڈ سائنس نے نمایاں ادبی حیثیت حاصل کر لی۔ سر ڈیوڈ لنڈسے این پلیزنٹ سیٹائر آف دا تھری اسٹیٹس میں کلیسا پر طنز کی گئی ہے اور اس کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ جان بیل کے ڈرامے احیاء مذہب کے لیے خوب استعمال کیے گئے ہیں۔ ان ڈراموں میں کنگ جان خاص طور پر قابل توجہ تمثیلی ڈرامہ ہے۔ یہ پہلا ڈرامہ ہے جس میں قومی تاریخ کے واقعات استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ انگریزی تاریخی ڈراموں کا منبع ہے۔ اس ڈرامے کا اثر شیکسپیئر کے کنگ جان پر بھی پڑا۔ اس دور میں ایک خاص قسم کے مزاحیہ ڈرامے بظہور میں آئے جن کو انٹرلیوڈ کہا جاتا ہے۔ جان ہیورڈ کے انٹرلیوڈ بہت ہی دلچسپ ہیں۔ وہ کیتھولک ہے اور پروٹسٹنٹ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ مکالموں کے چھوٹے ٹکڑے ہیں، مگر ان میں سے 4 اب بھی زندہ اور پر اثر ہیں۔ A dialogue concerning witty and witless میں جیمز اور جان یہ بحث کرتے ہیں کہ عقل مند ہونا بہتر ہے یا احمق۔ A play of love میں ایک طرف ایک عاشق اور ایک معشوق جو ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اپنے کو درد مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف ایک کامیاب عاشق اور ایک غیر عاشق اپنے کو زیادہ خوش ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The play of the weather میں 10 آدمی جوپیٹر سے اپنے اپنے مزاج کے مطابق موسم مانگتے ہیں۔ ہر ایک کی پسند الگ ہے، سب کی دعا ایک ساتھ کیسے قبول ہو؟ آخر کو جوپیٹر یہ طے کرتا ہے کہ ہر ایک کی دعا کو یکے بعد دیگرے قبول کرے۔ دا 4 Ps میں 4 آدمی پلمبر، پیڈلر، پارٹنر، اپوتھیکری یہ مقابلہ کرتے ہیں کہ کون سب سے بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ پامر یہ بول کر جیت جاتا ہے کہ اس نے اپنے سفر میں کسی بھی عورت کو غصے میں نہیں دیکھا ہے۔ آخری انٹرلیوڈ سب سے زیادہ زندہ ہے، مگر باقی بھی ایسے دائمی حقائق کو پیش کرتے ہیں کہ ان کی قدر و قیمت مسلم ہے۔ بہت شکریہ۔